السلام علیکم جی، آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں۔ ناظرین، آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آج جس انکشاف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ انکشاف منسٹری آف میری ٹائم کی جورسڈکشنز کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ انکشاف سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ منسٹری آف میری ٹائم افیئرز، جو پاکستان میں وزارت خزانہ کے بعد، وزارت پیٹرولیم کے بعد ریڑھ کی ہڈی تسلیم کیا جاتا ہے۔ وزارت میری ٹائم، جس کی جورسڈکشن میں موجود ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے جسے فشری ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ میری ٹائم امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پاکستان میں ذرائع مبادلہ کا بڑا کام کرتا ہے۔ اس سے کاروبار میں، پاکستان کی معیشت میں بڑا اثر پڑتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کہ اس محکمہ کے اندر کتنے پڑھے لکھے افسران ہیں اور کس قسم کے افسران جو ہے وہ سروس کر رہے ہیں۔ ناظرین، ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالجبار میرانی، جو کہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرز کے جورسڈکشن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، فشری ڈپارٹمنٹ، جس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عبدالجبار میرانی صاحب، وہ نان کمیشنڈ افسر ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ اس حوالے سے ایف آئی اے کے اندر ایک باقاعدہ طور پر درخواست بھی جمع کرائی گئی ہے، اور یہ درخواست ایک عام شہری کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے ایف آئی اے کی جورسڈکشنز میں، ایف آئی اے کے ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ درخواست باقاعدہ ایک سٹامپ پیپر پر موجود ہے۔ وہ درخواست ایک سٹامپ پیپر پر موجود ہے جس میں جو درخواست گزار ہے، جو شہری ہے، وہ کہتا ہے جی میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ جو میرے لگائے گئے الزامات ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں، شفاف انویسٹیگیشن کی جائے، اور یہ معاملہ میں معزز تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، تو جو افسر وہاں بیٹھے ہیں وہ تحقیقات کریں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ایک حاضر سروس جسٹس کو جعلی ڈگری کی پاداش میں عہدے سے ڈسچارج کر دیا گیا، عہدے سے برطرف کر دیا گیا، انہیں کام کرنے سے روک دیا گیا، ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہیں، ضبط کر لی گئی ہیں۔ ایک حاضر سرونٹ جسٹس، تو وہ انہیں جی عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ تو یہاں جی منسٹری آف میری ٹائم کے اندر ابھی ذرائع انکشاف کر رہے ہیں کہ منسٹری آف میری ٹائم کی جورسڈکشن میں موجود ڈپارٹمنٹ، جو فشری ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو ڈی جی ہیں، اس کے جو باقی کے جو 5 افسران ہیں، وہ بھی ہمیں خفیہ طور پر ان کی بھی چیزیں ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں، وہ بھی نان کمیشنڈ افسرز ہیں، یعنی کہ وہ آفیسر جو ہیں وہ بھی نان کمیشنڈ ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کمیشنڈ آفیسر نہیں ہیں۔ یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے۔ ابھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں اسے آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ فشری ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالجبار میرانی مبینہ طور پر نان کمیشنڈ افسر ہیں، یعنی وہ افسر نہیں جو سرکاری سروس کے قواعد کے مطابق سودے کے لیے اہل ہو۔ انکشاف کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور بڑے غور سے سنیے گا۔ یہی نہیں، ریکارڈ کے مطابق عبدالجبار میرانی نے بی ایس سی اور ایم ایس سی کی جو ڈگریاں ہیں وہ ایک ہی سال میں پاس کی ہوئی ہیں۔ کوئی ہے جو اس معاملے کی تحقیق کرے؟ کوئی ہے جو اس سراغ کا پتہ لگائے؟ درخواستیں دے دی گئی ہیں متعلقہ فورم پر، لیکن ابھی تک اس معاملے کی چھان بین نہیں کی گئی۔ شہری جس نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ایف آئی اے کو، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو درخواست دے رکھی ہے کہ منسٹری آف میری ٹائم کی جورسڈکشن میں موجود جو ایک ادارہ آتا ہے جسے فشری ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے تمام افسر، لیکن اس درخواست میں تو ایک ہی افسر کو نومینیٹ کیا گیا ہے، ایک افسر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک افسر جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالجبار میرانی، یہ نان کمیشنڈ افسر ہے، اس کی ڈگریاں جعلی ہیں، اس کی ڈگریاں چیک کی جائیں، اس کو ویریفائی کیا جائے کہ یہ کمیشنڈ افسر ہے نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اب عوام جاننا چاہتی ہے کہ ایک اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ میں آپ نان کمیشنڈ افسر کو کیسے اتنے بڑے عہدے پر فائز کر دیں،
اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. اس کی ابھی میں حالیہ دنوں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا جس میں پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم صاحبہ، مریم نواز، وہ کہتی ہیں کہ سرکاری اداروں میں جتنے افسران ہیں، جتنے ملازمین ہیں جو لائک اپوائنٹ کیے گئے ہیں، ان کی ڈگریاں ہر سال چیک کی جانے کی جو ہے وہ ایک باقاعدہ مریم نواز صاحبہ نے مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا آغاز پتہ نہیں ابھی ہو گیا ہے یا ہونا باقی ہے. تو اس حوالے سے جب یہ خبر ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میرے سامنے سے گزری تو میں نے ریکارڈ کر کے سے انہیں اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں میں اگر آپ ان پڑھ لوگوں کو بٹھا دیں گے اتنے بڑے بڑے عہدوں پر، سفارشی لوگوں کو بٹھا دیں گے، آپ ایسے لوگوں کو بٹھا دیں گے جن کے پاس تعلیم کا فقدان ہے، جن کے پاس تجربے کا فقدان ہے، تو کیا خاک محکمے ترقی کریں گے؟ کیا خاک پاکستان ترقی کرے گا؟ یہی وجہ ہے. ابھی اگر ہمارا جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ناظرین، پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ جو ڈگریاں اٹھائے ہوئے رل رہا ہے، ان کے پاس جابز کا فقدان ہے. وہ باہر جا کے، وہ کوئی سعودیہ جا رہا ہے وہاں پہ اینٹیں اٹھاتا ہے، کوئی جناب یورپ جا کے واش روم صاف کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ فرانس جا کے اب سیلز مینی کا کام کرتا ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ناظرین، یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی کوئی باہر سے، کوئی آؤٹ آف کنٹری سے بیٹھا پاکستانی، آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھا پاکستانی جو ڈگری ہولڈر ہوگا، جو پڑھا لکھا ہوگا، جس کے پاس ڈگریاں ہوں گی اور پاکستان میں نوکریوں کے فقدان کی وجہ سے وہ باہر امریکہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوگا، دبئی میں ٹیکسی چلا رہا ہوگا، اور وہ جی ان کو جابز نہیں ہے. یہ نان کمیشنڈ افسر جو ہے وہ ایک منسٹری آف میری ٹائم کے ڈپارٹمنٹ میں فشری ڈپارٹمنٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر بن گیا ہے. یہ ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. چیزیں اور بھی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. ریسرچ اور آئینی پہلو کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے. پاکستان کے سول سروس قوانین کے مطابق کسی بھی گریڈ 17 یا اس کے اوپر کے عہدے کے لیے کم از کم بیچلر ڈگری کے بعد کمیشن حاصل کرنا یا قانونی تقاضے پورے کرنا لازمی ہے. اور اگر کسی نے یہ مرحلے غیر قانونی طور پر عبور کیے ہوں تو یہ فراڈ اور جعل سازی کے زمرے میں آتا ہے. اس حوالے سے ہم نے منسٹری آف میری ٹائم کے ترجمان سے بھی رابطہ کر رکھا ہے، ان سے موقف لینے کی بھی کوشش کی گئی ہے، ان سے گزارش کی گئی ہے کہ جو تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ ہمیں جی ان پر اپنے جو جواب ہے وہ ہمیں دے دیں تو آپ کی بڑی کرم نوازش ہوگی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو ہم ابھی بھی اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی ہم منسٹری آف میری ٹائم کے منسٹر صاحب سے، ہم منسٹری آف میری ٹائم کے پبلک ریلیشن آفیسر صاحب سے جو DGPRO ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں، اگر ہم غلط ہیں تو اس کی ہمیں ڈیٹیلز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جو ہے وہ درست خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں. ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک درخواست سامنے آئی ہے جو کہ سندھ میں FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں دائر کی گئی درخواست ہے، اور اس میں ایک شرعی حلفاً بیان کرتا ہے کہ میں آپ کو حلفاً بیان کرتا ہوں کہ فشری ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالجبار میرانی جو کہ نان کمیشنڈ افسر ہیں، ان کی جو ڈگریاں ہیں MSc اور BSc یہ دونوں جعلی ڈگریاں ہیں، اور انہوں نے یہ دونوں ڈگریاں ایک ہی سال میں حاصل کر رکھی ہیں. اگر عام طور پر دیکھا جائے تو ایک ہی سال میں 2 ڈگریاں MSc اور BSc، یہ 2 کیونکہ الگ الگ چیپٹر ہیں نا جی، تو پہلے کیونکہ آپ کو BSc کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو MSc کرنی پڑتی ہے، تو اس کے جو درمیان ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک ہی سال کے اندر یہ دونوں ڈگریاں پاس کر لیں تو معاملہ ذرا مشکوک ہو جاتا ہے. تو اس مشکوک معاملے کی پداش میں ہم نے جو میری ٹائم کے جو آفیسرز ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا ہے،
لیکن تاحال ہمیں کسی قسم کا رسپانڈ نہیں ملا ہے. ہم اس ویڈیو کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی تاکہ ہم صحیح جو ٹھیک رپورٹ ہے، جو یعنی ابھی بھی ہم رپورٹ کو اپنے پاس سے کوئی من گھڑت رپورٹ نہیں آپ کو پیش کر رہے، جو ہم نے ابھی تک اپنی ریسرچ کی ہے اس کے مطابق ہم نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں. آئندہ جب ہمیں میری ٹائم کا جب ہمیں آفیشلی موقف ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم آپ کو بڑا ڈیٹیل سے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.